الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 8ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 9ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم عذاب سے چھٹکارے کے اسباب اس بارے میں پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، تو آج میں اسی کو مزید آگے لے کر چلتا ہوں کہ عذاب سے چھٹکارے کے جو اسباب ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں کل بیان کر رہا تھا، اسی کو آگے لے کر چلوں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ عذاب سے نماز ہمیں محفوظ فرمائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور نماز کا جو پہلا انعام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گی۔ اور نماز یہ وہ فرض ہے کہ جو ہر حال میں ہم نے پورا کرنا ہے، تو کوشش کریں آپ بھی کہ نماز کی پابندی کرتے رہیں اور کرواتے بھی رہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ کیا خبر جب میدان محشر میں ویسے بھی وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور گلے خشک ہو رہے ہوں گے، زبانیں خشک ہو رہی ہوں گی، اور کیا خبر اس وقت یہی روزے ہمارے کام آ جائیں اور آ کر ہمیں سیراب کر جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ تو یہاں پر بھی میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب بھی غسل واجب ہو جائے تو اسے دیر نہ کیا جائے، جتنا جلدی اور ممکن ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت پیاری نیکی ہے کہ بلا وجہ دیر کرنا گناہ ہے، اور گناہ سے جب بچتے ہیں تو کیا خبر اس نیکی سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اس نیکی کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ تو آج ہم بات کریں گے 9واں روزہ، اس کے اندر ہمیں کون کون سی عبادات شامل کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز سورہ توبہ، یہ 10ویں سپارے میں ہے، آخری 2 آیتیں 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز ظہر سورہ بقرہ، اس کا پہلا رکوع 11 مرتبہ اس کی تلاوت آپ کر لیں۔ پھر بعد نماز عصر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، اس کو 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز مغرب آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی 11 مرتبہ آپ ان کی تلاوت کر لیں۔ پھر بعد نماز عشاء جب آپ تراویح بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد صلاۃ الحاجات کے 4 رکعت نفل پڑھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز قضاء حاجات کی نیت کر کے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ یہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر دوسری رکعت جب آپ پڑھیں تو دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں،
ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور پھر جب تیسری رکعت شروع کریں تو یہاں پر یاد رکھیں کہ تیسری رکعت کو بھی پہلی رکعت کی طرح سبحانک اللہ یعنی ثنا سے شروع کریں۔ پھر تیسری رکعت جب سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ چوتھی رکعت پڑھیں جب تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد یہ آیت 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ تو اس طریقے سے آپ اس روزے کی بھی عبادات کو مکمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی برکات اور آپ اس کی رحمتوں کو اور زیادہ پا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وبا سے محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان 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 رمضان